بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی، عادل حکمران، فاتح روم و فارس، شہید محراب، امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل سیرت کے تابناک نقوش۔ مصنف ڈاکٹر علی محمد الصلابی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں نہایت مہربان ہیں۔ سورہ حجرات۔ ان لا ادری ما قدر بقائی فیکم فاقتدوا باللذین من بعدی واشار الی ابی بکر وعمر۔ بلا شبہ مجھے علم نہیں کہ میں تمہارے درمیان مزید کتنی زندگی گزاروں گا، تم ان دو ہستیوں کی پیروی کرنا جو میرے بعد ہوں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی طرف اشارہ فرمایا۔ عرض ناشر۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ القدس کی طرف جا رہے تھے، منزل قریب تھی۔ آپ کا بے تکلفانہ انداز دیکھ کر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرض کیا۔ سیدنا عمر فرمانے لگے، ہم تو گھٹیا ترین لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی بدولت عزت بخشی، مگر جب ہم کبھی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے عزت چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا کر دے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بارے میں یہ جذبات تھے، اور آپ کے متعلق صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے یہ خیالات تھے۔ ما زلنا اعزتاً منذ اسلم عمر۔ جب سے عمر اسلام لائے ہم عزت اور طاقت میں بڑھتے ہی گئے۔ ان جذبات و خیالات کو ملائیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے حکم سے آفتاب رسالت کی کرنیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ اس انداز سے پڑی تھیں کہ وہ شاہکار رسالت بن کر ابھرے، اور اسلام کے دامن سے انہوں نے ایسے گوہر و الماس سمیٹے کہ وہ مسلمانوں کے لیے عزت و وقار، شان و شوکت، عظمت، عروج اور طاقت کا نشان بن گئے۔ سیدنا عمر بہت سی قرآنی آیات اور نبوی پیشن گوئیوں کے مصداق اور بارگاہ رسالت سے کئی ایک اعزازات کے حامل تھے۔ نگاہ رسالت نے آپ کا انتخاب کیا، اور بارگاہ الہی میں اسلام کو عمر بن خطاب یا عمرو ابن ہشام کی بدولت عزت بخشنے کی دعا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ پر کتنا صادق آتا ہے۔ ان میں سے جو زمانہ جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں، بشرطے کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صاحب علم تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دودھ پیا، پھر آپ نے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور اس کی تعبیر علم سے فرمائی۔ حضرت عمر کی رائے اس قدر پختہ اور دین میں رنگی ہوئی تھی کہ کئی مواقع پر اس کے مطابق قرآن مجید کی آیات کا نزول ہوا۔ عادل ایسے کہ عمر کہہ لیں یا عدل ایک ہی بات ہے۔ کفار کے لیے ایسے قہر ذوالجلال کہ قیصر و کسریٰ حضرت عمر کا نام سن کر تھر تھرائیں۔ غیور ایسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں ان کا محل اور جنتی خاتون دیکھ کر ان کی غیرت یاد آئی۔ حدیث میں کانا غیورا کے الفاظ ان کی غیرت کی گواہی دیتے ہیں۔ اسی غیرت کی بدولت وہ اپنی اہلیہ کے مسجد جانے کو ناپسند کرتے تھے، مگر اطاعت رسول کا جذبہ اس قدر کامل تھا کہ اپنی بیوی کو مسجد جانے سے روکتے نہ تھے کہ کتاب اللہ کا نام سن کر فوراً ٹہر جانے والے کی شہادتیں ملی تھیں،
اور آپ کے اکثر مشیر قرآنی علوم سے واقف ہوتے، سادگی اس قدر کہ بیرونی سفیر امیر المؤمنین سے ہی امیر المؤمنین کے متعلق پوچھ رہے ہوتے، محتسب ایسے کہ اپنا اور اولاد کا بھرپور محاسبہ کرتے۔ عوام کو آزادی رائے کا اس قدر حق دیا گیا تھا کہ خاتون کھڑی ہو کر یہ کہہ دیتی کہ عمر کون ہوتا ہے کہ ہمارا حق مہر مقرر کرے۔ اللہ تعالیٰ پر اس قدر اعتماد کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے معزول کر دیا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ فتوحات انہی کی رہین منت ہیں۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ مسئولیت کا ایسا ڈر کہ دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو عمر سے اس کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ اسلامی رفاہی ریاست کے ایسے تشکیل دینے والے کہ آج کی جدید دنیا نے اپنے عوام کو حقوق مہیا کرنے کے دستور کو عمر لاز کا نام دیا۔ منتظم ایسے کہ محاذ جنگ سے لمحے لمحے کی رپورٹیں لے کر رہنمائی کرتے اور ہر ایک گورنر کی رپورٹ لیتے۔ سازشوں پر ایسی گرفت کہ زبان نبوت سے فتنوں کے سامنے بند دروازہ قرار پائے۔ اسلام کی اشاعت میں ایسا کردار کہ اغیار بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ ایک عمر اور ہوتا تو آج پوری دنیا پر اسلام کا پھریرا لہرا رہا ہوتا۔ عقیدہ توحید میں اس قدر پختہ کہ حجر اسود سے کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ تو نفع نقصان کا مالک نہیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں بھی نہ دیتا۔ امانت و دیانت کا ایسا معیاری نظام کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے اتنا لمبا سفر کر کے مختلف ہاتھوں سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ آتے، مگر اس میں سے معمولی چیز بھی آگے پیچھے نہ ہوتی۔ عجز و انکسار اور اللہ کے حضور پیشی کا ایسا ڈر کہ فرمایا کاش میں برابر سرابر ہی چھوڑ دیا جاؤں۔ شہادت کی آرزو اس قدر صادق کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں ہی نہیں بلکہ مسجد نبوی میں شہادت نصیب فرمائی اور شہید محراب کہلائے۔ امر بالمعروف کا ایسا اہتمام کہ آخری لمحات میں بھی اس سے غافل نہ ہوئے۔ اسلامی ریاست کا ایسا خیال کہ اپنے بعد خلیفہ کے تقرر کے لیے مجلس شورا بنا گئے۔ دوسروں کے حقوق کا تحفظ ایسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں مجھے دفنانے کی اجازت لینا اور ان کے سامنے مجھے امیر المؤمنین نہ کہنا کیونکہ میں امیر المؤمنین نہیں رہا۔ انہوں نے اجازت دے دی، مگر فرمایا کہ جب میرا جنازہ اٹھاؤ تو ایک مرتبہ پھر پوچھ لینا، اگر اجازت نہ ملے تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ الغرض اوصاف ایسے تھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ یہ ہیں سیرت عمر کی مبارک زندگی کی چند جھلکیاں۔ ان سب کی تفصیل اور اس کے علاوہ سیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے گمنام گوشے اور اولیات آپ اس کتاب میں پڑھیں گے۔ سیرت عمر پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور لکھا جاتا رہے گا، مگر عالم اسلام کے مشہور اسکالر اور مایہ ناز مؤلف ڈاکٹر علی محمد السلابی، جو اب تک سیر و سوانح کے موضوع پر 2 درجن سے زائد کتب تالیف کر چکے ہیں، ان کا اسلوب یگانہ ہے۔ وہ قدیم و جدید تمام کتب کو کھنگالتے ہیں اور ہر موضوع سے متعلق شائع شدہ مواد کی روشنی میں حوالے دے کر کتب تالیف کرتے ہیں اور تحقیق و تخریج کا دامن بھی تھام کر رکھتے ہیں۔ زیر نظر کتاب سیرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بھی انہوں نے کم و بیش 350 کتب سے استفادہ کیا ہے۔ علاوہ ازیں وہ کتب سیرت کو دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے پیش کرتے ہیں، جس کی بدولت آج کا قاری اپنے لیے بہت سے اسباق اور رہنمائیاں پاتا اور کردار سازی کرتا ہے۔ دارالسلام نے اپنے معیار کے مطابق بہترین اسلوب اور عمدہ پیرائی میں
سیرت حضرت عمر شائع کرنے کی سعادت حاصل کی۔ میں ان سب احباب کا تہہ دل سے شکر گزار اور دعاگو ہوں اور قارئین کرام سے احباب ادارے کے لیے دعاؤں کی التماس کرتا ہوں۔ عبد المالک مجاہد، اکتوبر 2010۔ مقدمہ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ ہم اسی کی مدح سرائی کرتے ہیں، اسی سے بخشش اور راہ ہدایت کے طلبگار ہیں، اور ہم اسی سے اپنے نفوس کی برائیوں اور برے اعمال سے محفوظ رہنے کی التجا کرتے ہیں۔ جسے اللہ جل جلالہ ہدایت نصیب فرما دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ رکھے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور ڈرو رشتے توڑنے سے بھی، بلا شبہ اللہ تعالی ہمیشہ سے تمہارا نگہبان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کہو، وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست کر دے گا، اور وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو پس تحقیق وہ عظیم الشان کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ میں اپنے مقدس خالق و مالک کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس کتاب کی تالیف کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کتاب کا عنوان الفاروق عمر بن الخطاب، شخصیت، حیات اور دور خلافت ہے۔ میں اس سلسلے میں ان مشائخ اور علماء کرام کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے خلفائے راشدین کی تاریخ مرتب کرنے کا مشورہ دیا۔ ایک معزز عالم دین نے خاص طور پر فرمایا، آج کے فرزندان اسلام اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے عہد مبارک کے درمیان بڑا فاصلہ پیدا ہو چکا ہے۔ مسلمان اپنی زندگی کی ترجیحات طے کرنے میں کجروی کا شکار ہو رہے ہیں۔ وہ خلفاء کی مثال سیرت کو چھوڑ کر اپنے متعین کردہ پیشرو حضرات کے پیچھے چلنے کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ خلفائے راشدین کے مبارک دور میں ہمیں زندگی کے تمام شعبوں کے لیے رہنمائی مل جاتی ہے۔ سیاسی، تربیتی، ابلاغی، اخلاقی، اقتصادی، فکری، جہادی اور فقہی امور کی بھرپور رہبری میسر آ جاتی ہے، یہاں تک کہ عہد حاضر میں ہمیں جس میدان میں بھی رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے اس کا حل بھی مل جاتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ان اداروں کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں جو اس مبارک دور میں اسلامی ریاست کے تحت معرض وجود میں آئی۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ ان اداروں مثلاً عدالت، مالیات، نظام خلافت اور فوج نے حالات کے مطابق جس طرح ترقی کی، ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ جب امت مسلمہ اس دور کی ترقی یافتہ ایرانی اور رومی سلطنتوں سے ٹکرائی اور نئے مسائل معرض وجود میں آئے تو ان کا حل کس طرح ڈھونڈا گیا، اور اس وقت اسلامی فتوحات کے خد و خال کیسے تھے۔ اس کتاب کا آغاز میرے ایک تصور سے ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب ایک حقیقت میں ڈھل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور میری ساری مشکلیں آسان کر دیں، اور مجھے اللہ کے کرم سے اس موضوع پر مراجع اور مصادر بآسانی ملتے چلے گئے۔ خلفائے راشدین کی تاریخ نہایت قیمتی نصائح اور قابل تقلید امور سے لبریز ہے۔
یہ تمام قیمتی باتیں تاریخ، حدیث، فقہ، ادب، تفسیر، تراجم اور جرح اور تعدیل کی کتابوں میں بکھری ہوئی تھیں۔ میں نے اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق ان تمام مصادر کا مطالعہ کیا اور ایسا قابل قدر تاریخی مواد یکجا کرنے میں کامیاب ہو گیا جو عام متداول کتب تاریخ میں نہیں پایا جاتا، کہ میں نے یہ تمام مضامین یکجا کیے، ان کی ترتیب لگائی اور پھر اس کی تحقیق کی۔ میں نے خلفائے راشدین کی تاریخ کے سلسلے میں اپنی پہلی کتاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھی تھی، اور اس کا عنوان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، حیات اور دور خلافت رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کتاب کو بڑی پذیرائی نصیب ہوئی، تمام کتب خانوں میں اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، عالمی سطح کی نمائش کتب میں اسے ممتاز جگہ ملی۔ بعد ازاں اس کتاب کا مطالعہ کرنے والے داعیان دین، علماء، طلباء اور عام الناس میرے پاس آئے۔ انہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی فرمائی اور زور دیا کہ میں دیگر خلفائے راشدین کے دور خلافت کے احوال بھی ضبط تحریر میں لاؤں اور مناسب پیرائی میں پیش کروں۔ خلفائے راشدین کا دور نہایت قیمتی اسباق اور قابل اتباع واقعات سے مالا مال ہے۔ اگر ہم اس دور کی نسبت ضعیف اور موضوع روایات ختم کر دیں، مستشرقین، سیکولر طبقے اور رافضیوں وغیرہ کی ہرزہ سرائیوں سے اسے پاک کر دیں اور تحقیق کے دوران منہج اہل سنت اختیار کر لیں، تو باور کرنا چاہیے کہ ہم نے منہج سلف کو آگے بڑھانے میں نہایت اہم کردار ادا کیا ہے، اور ہم نے ایسے رجال کبار کے دور خلافت اور ان کی زندگی کے بارے میں علم حاصل کیا ہے جن کے لیے خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اور سبقت لے جانے والے مہاجرین و انصار میں سے پہلے لوگ اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ آپ انہیں اسی حال میں دیکھیں گے کہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے سب سے بہتر امتی وہ ہیں جن کے دور میں میں مبعوث ہوا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں: اللہ کوئی کسی کی اقتداء کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ان لوگوں کے نقش قدم پر چلے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، کیونکہ زندہ آدمی فتنوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت اختیار کرنے والے تھے، اس لحاظ سے یہ اس امت کے افضل ترین لوگ تھے۔ ان کے دل سب سے زیادہ نیک تھے اور وہ علم رسوخ کے حامل تھے۔ وہ بڑی سادہ زندگی بسر کرنے والے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت اور اپنے دین کی اشاعت و اقامت کے لیے منتخب فرمایا تھا، لہذا تم ان کی قدر پہچانو، امکان بھر ان کی اقتداء کرو اور ان کا اختیار کردہ دین مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ یہ لوگ صراط مستقیم پر چلنے والے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اسلامی احکام کے نفاذ اور اس کرۂ ارض کے طول و عرض میں انہیں پھیلانے کا بیڑا اٹھایا۔ ان کا زمانہ بہترین زمانہ تھا۔ انہوں نے لوگوں کو قرآن سکھلایا اور پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات سنائے۔ ان کی تاریخ، علم، جہاد، نظریات، ثقافت، فتوحات اور دیگر امتوں کے ساتھ معاملات ایسے امور ہیں جو بیش بہا خزانے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ اس قابل قدر سنہرے دور سے اپنی نسلوں کے لیے صحیح منہج اور خیر خواہی کے راستے منتخب کر سکتے ہیں، اور یہ بھی جان سکتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا یہ دور اتنا مبارک تھا
جس سے اہل ایمان کو روحانی غذا، اخلاقی تربیت، عقل کو روشنی اور ہمتوں کو مہمیز مل سکتی ہے اور افکار میں پختگی آ سکتی ہے۔ اس امت کے ہدی خواں علماء کرام اور داعیان دین ایسے افراد تیار کر سکتے ہیں جن کی منہج نبوی کے مطابق تربیت ہو۔ مزید برآں لوگ خلافت راشدہ کے دور کی خصوصیات اور اس دور کے قائدین و عوام کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی جان سکتے ہیں کہ بعد ازاں وہ کون سے عوامل تھے جن کے سبب یہ سنہری دور مفقود ہوتا چلا گیا۔ یہ دوسری کتاب ہے جس میں خلفائے راشدین کی تاریخ قلم بند کر کے پیش کر رہا ہوں، جس میں سیدنا حضرت عمر بن خطاب الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ان کے دور خلافت کا ذکر جمیل ہوگا۔ سیدنا عمر بن خطاب دوسرے خلیفہ راشد تھے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے بلند مقام پر فائز تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان خلفاء کی اتباع کرنے اور ان کی سیرت اپنانے کا حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میری اور میرے بعد میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کی پیروی التزام کے ساتھ کرو۔ حضرات انبیاء اور رسول علیہ السلام اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا حضرت عمر دنیا کے سب سے بہترین آدمی تھے۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ان دو افراد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرو۔ سیدنا حضرت عمر کے فضائل و مناقب میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یقیناً تم سے پہلی امتوں میں کچھ لوگ الہام یافتہ ہوتے تھے، اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے نیند میں دیکھا کہ ایک کنویں پر چرخی سے ڈول کھینچ رہا ہوں۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے ایک یا دو ڈول پانی نکالا۔ ان کے نکالنے میں کمزوری کے آثار تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر عمر بن خطاب آئے اور پانی نکالنا شروع کیا تو وہ ڈول ایک بڑے ڈول میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے ان جیسا قوی آدمی نہیں دیکھا جو ان جیسا کام کرتا ہو۔ انہوں نے پانی کے ڈول نکالے یہاں تک کہ لوگ سیراب ہو گئے، اور انہوں نے اونٹوں کو پانی پلا کر آرام کی جگہ بٹھا دیا۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، عائشہ۔ میں نے دوبارہ سوال کیا کہ آدمیوں میں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کا باپ۔ میں نے عرض کیا، اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا، عمر بن خطاب۔ پھر چند اور افراد کے نام گنوائے۔ بلا شبہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ اسلامی تاریخ کا وہ روشن باب ہے جس سے ساری اسلامی تاریخ جگمگا رہی ہے۔ عزت، بزرگی، اخلاص، جہاد اور دعوت فی سبیل اللہ میں سیدنا حضرت عمر کو جو بلند درجہ حاصل ہوا وہ تاریخ عالم میں کسی کو حاصل نہ ہو سکا۔ اسی لیے میں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ اور دور خلافت کے سنہرے اوراق مصادر و مراجع سے چن چن کر یکجا کیے، پھر ان کی ترتیب، تحقیق اور توثیق کا اہتمام کیا تاکہ اس سے ہر طبقہ ہائے زندگی کے لوگ، مثلاً خطبہ، علماء، سیاستدان، تجزیہ نگار، کمانڈرز، خلفاء، طالبان علم، داعیان دین اور عوام الناس یکساں طور پر مستفید ہو سکیں، اپنی زندگی کو کارآمد بنانے کے لیے سیرت خلفاء کی پیروی کر سکیں اور نتیجتاً دونوں جہانوں کی کامیابی سے سرفراز ہوں۔ میں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ، ان کی ولادت باسعادت سے لے کر شہادت تک بیان کی ہے، جس میں نے ان کا نسب نامہ، خاندان، جاہلی دور، اسلام، ہجرت، قرآن کریم سے ان کی وابستگی بیان کی ہے، نیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت و ملازمت کے باعث ان کی جو تربیت ہوئی اور شخصیت میں اسلامی تعلیمات سے جو نکھار پیدا ہوا، میں نے اس کا بھی وضاحت سے تذکرہ کیا ہے۔ میں نے غزوات میں ان کا کردار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دور صدیق کے مدنی معاشرے میں
ان کی زندگی کی تفصیلات بیان کی ہیں اور ان کے عہد خلافت پر بھی بحث کی ہے۔ میں نے ان کے دور خلافت کے اہم قوانین کا تذکرہ کرتے ہوئے مجلس شورا، عدل، مساوات اور آزادی فکر کی خصوصیات کے حوالے سے مفصل گفتگو کی ہے۔ میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی صفات کون سی تھیں، ان کا خود اپنے گھرانے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے سلوک کیسا تھا، اور انہوں نے خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد اپنی رعایا کا کس طرح خیال رکھا۔ میں نے اس سلسلے میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں ان کی فکر مندی، اسلام میں مسابقت رکھنے والوں سے سلوک، لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کی فکر، اسلامی معاشرے کے بعض زعماء کی تربیت، دین سے منحرف ہونے والوں کی اصلاح، رعایا کے صحت کا خیال، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خصوصی اہتمام، بازار اور تجارت کے نظام کی اصلاح، بنیادی مقاصد شریعت مثلاً اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا رسوخ، شرک و بدعت کو جڑ سے اکھاڑنا، عبادات کی پابندی اور مجاہدین کی عزت کا تحفظ، ان جیسے عنوانات وضاحت سے بیان کیے ہیں۔ بعد ازاں میں نے بیان کیا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح حصول علم کا اہتمام فرماتے تھے۔ وہ تعلیم و تربیت اور خیر خواہی کے جذبات سے اپنی رعایا کو کس طرح آراستہ فرماتے تھے۔ مزید برآں انہوں نے کس طرح مدینہ طیبہ کو ایک دارالافتاء کی حیثیت عطا فرمائی، اور مدینہ کس طرح علم و فقہ کا مرکز بن گیا اور ایک ایسی درسگاہ کی شکل اختیار کر گیا جہاں بہت سے داعیان اللہ، گورنر اور قاضی پیدا ہوئے۔ پھر میں نے مختلف شہروں مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ، شام اور مصر میں قائم ہونے والے مدارس کا تذکرہ کیا اور ان کے حوالے سے سیدنا عمر کی خدمات پر گفتگو کی۔ سیدنا عمر نے علوم و فنون میں مہارت رکھنے والے افراد کو مختلف شہروں میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کی علمی پیاس بجھا سکیں۔ سیدنا عمر نے علاقائی گورنروں اور لشکر کے سپہ سالاروں کو خصوصی احکام جاری فرمائے تاکہ فتوحات کا دائرہ وسیع ہونے کے پیش نظر زیر نگیں آنے والے ہر علاقے میں مساجد کا قیام عمل میں لایا جائے تاکہ یہ مساجد دعوت، تعلیم، تربیت اور اسلامی ثقافت کے مراکز بن جائیں۔ مساجد ہی نے اسلامی تاریخ میں پہلے علمی اداروں کی شکل اختیار کی۔ مساجد ہی سے صحابہ اکرام نئے مسلمان ہونے والے لوگوں میں اسلامی تعلیمات عام کرنے کے لیے نکلتے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق سیدنا عمر فاروق کے دور میں مساجد کی تعداد 12,000 تک پہنچ چکی تھی۔ معمول یہ تھا کہ ہر جگہ پہلے جہاد کی غرض سے چھاؤنی کا قیام عمل میں آتا، بعد ازاں وہاں علمی ادارہ بھی قائم کیا جاتا، جیسا کہ عراق، ایران، شام، مصر اور بلاد مغرب کی فتوحات کے بعد ہوا تھا، اور پھر ان علمی اداروں کا تمام تر انتظام علم و فقہ کی ان ممتاز شخصیات کے ہاتھ آ جاتا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر تربیت پائی تھی۔ سیدنا عمر نے بعض صلاحیت اور ممتاز صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے خوب کام لیا اور ان کی بہترین رہنمائی فرمائی، ہر ایک کو اس کے مقام و مرتبے کے مطابق جگہ دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ علم و فقہ سیکھنے والے مسلسل آتے رہے اور اسلام سے مخلص ہو کر لشکر اسلامی میں جہاد کے لیے شامل ہو جاتے۔ میں نے اس کتاب میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر و ادب سے لگاؤ کا حال بھی بیان کیا ہے۔ سیدنا عمر تمام خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ شعر و ادب کے گرویدہ تھے، بلکہ اشعار کی اصلاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ وہ موقع کی مناسبت سے شعر بھی کہتے تھے۔ کہا جاتا ہے سیدنا عمر کے عہد میں جو واقعہ بھی پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور اجتہاد 1-2 شعر ضرور پڑھ دیتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق کو عربی ادب پر بڑا عبور حاصل تھا۔ آپ زبان و بیان پر نقد و نظر میں ید طولہ رکھتے تھے۔ ان کے ہاں اس سلسلے میں مکمل ضابطہ موجود تھا، جس کی بنا پر وہ ایک نص کو دوسری نص پر مقدم رکھتے یا کسی شاعر کو دوسرے شاعر پر فوقیت دیتے تھے۔ ان ضوابط میں سے ایک ضابطہ یہ تھا کہ وہ عربی زبان کی سلاست اور شائستہ الفاظ کو ترجیح دیتے اور مشکل الفاظ سے اجتناب برتتے۔ وہ اشعار و افکار اور زبان و بیان کی وضاحت بھی فرماتے۔ وہ اس امر کا خاص خیال رکھتے تھے کہ الفاظ معانی کے مطابق ہوں
اور ہر لفظ موقع و محل کے مطابق استعمال کیا جائے۔ وہ شعراء کو کسی مسلمان کے ہجو کرنے یا شریعت اسلامی سے استہزاء کرنے سے سختی سے منع فرماتے تھے۔ انہوں نے اس سلسلے میں کئی طریقے اختیار کیے اور حتیہ نامی شاعر سے 3000 درہم کے عوض مسلمانوں کے ہجو نہ کرنے کا معاہدہ کیا تھا، حتیٰ کہ اس شاعر نے کہا وَأَخَذْتَ أَطْرَافَ الْكَلَامِ فَلَمْ تَدَعْ شَتْمًا يَضُرُّ وَلَا مَدِيحًا يَنْفَعُ وَمَنَعْتَنِيَ عِرْضَ الْبَقِيلَ فَلَمْ يَخَفْ شتمی فَأَصْبَحَ آمِنًا لَا يَفْزَعُ۔ ترجمہ: آپ نے مختلف قسموں کے کلاموں پر پابندی عائد کر دی۔ آپ نے ایسا کوئی امکان نہیں چھوڑا کہ کسی کی بد کلامی کسی کو نقصان پہنچائے یا کسی کا کلام اپنے ممدوح کو کوئی نفع دے سکے۔ آپ نے مجھ جیسے شاعر سے بخیل کی عزت محفوظ کر دی، اور اب بخیل کو میری طرف سے ملامت و مذمت کا کوئی خوف نہیں، وہ محفوظ ہو گیا، اسے اب کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں۔ ان احوال کے بعد میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آبادیوں کی ترقی اور قدرتی آفات اور ان کی تدارک پر سیر حاصل بحث کی، اور بتایا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف بحری اور بری وسائل نقل و حمل استعمال کرتے ہوئے کس طرح ان پر قابو پایا۔ پھر میں نے ملکی حدود کے تعین، دفاعی نقطۂ نظر سے بنائے گئے شہر اور جدید اسلامی ثقافت کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور بڑے بڑے شہروں مثلاً بصرہ، کوفہ اور فسطاط وغیرہ کی تعمیر و ترقی کا حال لکھا ہے۔ اسی دوران میں نے ان عسکری اور اقتصادی قوانین کا تذکرہ بھی کیا ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے شہروں کی تعمیر کے بعد وضع فرمائے۔ پھر میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کوششوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جو انہوں نے قحط سالی پر قابو پانے کے لیے کی تھیں۔ اس موقع پر یہ بات خصوصیت سے اجاگر کی گئی ہے کہ ایسے مواقع پر انہوں نے خود اپنے آپ کو لوگوں کے لیے کس طرح ایک مثال بن کر دکھایا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح ان کے ساتھ شامل حال ہوئی۔ اسی طرح آنے والے نئے پناہ گیروں، دیگر شہروں میں آباد کاروں سے تعاون کا حصول، نماز استسقاء کا اہتمام، اور پھر قحط سالی کے وقت کچھ فقہی اجتہادات، مثلاً چوری کی حد میں توقف اور اس سال زکوٰۃ کی وصولی میں تاخیر کا حل بھی لکھا ہے۔ پھر میں نے طاعون جیسی وبا میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بتایا ہے۔ یہ ایسی وبا تھی جس میں شام کے علاقے میں اسلامی لشکر کے عظیم کمانڈر داعی اجل کو لبیک کہہ گئے، اور تقریباً 20,000 مسلمان لقمہ اجل بن گئے، جس کے نتیجے میں پیداوار میں کمی واقع ہو گئی اور لوگوں کا ترکہ ضائع ہونے لگا۔ سیدنا عمر فاروق ان حالات میں خود شام تشریف لے گئے اور لوگوں میں خود اپنے ہاتھوں سے غلہ تقسیم فرمایا۔ سردیوں اور گرمیوں میں لشکر کشی کے لیے مخصوص دستوں کا تعین فرمایا اور شام کی حدود کی تنظیم میں نو فرمائی۔ اس کے لیے مسلح نگران مقرر فرمائے اور مختلف گورنروں کو تقرر فرمایا۔ لشکر کے کمانڈرز اور لوگوں کے امور عامہ کا اثر نو جائزہ لیا اور مرنے والوں کے اصل وارثوں تک ان کی املاک پہنچانے کا اہتمام فرمایا۔ پھر میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مالیات اور عدالات کے محکمے پر بھی اس کتاب میں تفصیلی گفتگو کی ہے۔ میں نے محکمہ مالیات کے قیام اور سیدنا عمر کے دور حکومت میں ریاست کے ذرائع آمدنی، مثلاً زکوٰۃ، جزیہ، خراج، عشور، فے، غنائم اور مسلمانوں کے بیت المال، اور پھر ان مالیات کے ریکارڈ کا حال لکھا۔ بعد ازاں ریاست کے مصارف، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خراج زمین کے بارے میں اجتہاد اور اسلامی سکے جاری کرنے کا تذکرہ کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خراجی زمین کے بارے میں اجتہاد اور اسلامی سکے جاری کرنے کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر میں نے اس دور محکمہ قضا کی ترقی اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان خطوط کا تذکرہ کیا ہے جو انہوں نے اپنے قاضیوں کو تحریر فرمائے تھے۔ اس سلسلے میں قاضیوں کے تقرر کے اصولوں پر بھی روشنی ڈالی گئی اور بتایا ہے کہ قاضیوں کی صفات، مراتب اور ان کے فرائض کیا تھے۔ اور اسی طرح میں نے اس دور میں محکمہ قضا کی ترقی اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان خطوط کا تذکرہ کیا ہے
جو انہوں نے اپنے قاضیوں کو تحریر فرمائے تھے۔ اس سلسلے میں قاضیوں کے تقرر کے اصولوں پر بھی روشنی ڈالی اور بتایا کہ قاضیوں کی صفات، مراتب اور ان کے فرائض کیا تھے۔ مزید برآں فیصلہ کرنے کے لیے جن مصادر کی طرف رجوع کیا جا سکتا تھا اور جن دلائل پر اعتماد کیا جا سکتا تھا، ان کا حوالہ دے کر میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدالتی اجتہادات بھی بیان کیے ہیں۔ ان اجتہادات میں سرکاری مہر میں جعل سازی کی سزا، کوفے میں بیت المال سے چوری کی سزا اور اسی طرح حرمت زنا سے ناآشنائی کا حکم جیسے عدالتی اور فقہی مسائل شامل کیے ہیں۔ میں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے عمال کے ساتھ سلوک بھی نمایاں کیا ہے۔ اس سلسلے میں نے عہد سیدنا عمر میں ریاست کے تمام شہروں کا تذکرہ کیا ہے اور ہر علاقے کے گورنر کا نام بھی لکھا ہے۔ گورنروں کے تقرر اور شرائط اہلیت پر بھی روشنی ڈالی۔ میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ فاروق اعظم اپنے گورنرز کا محاسبہ کس طرح کرتے تھے اور ان کے بارے میں رعایا کی شکایات کے ازالے کے لیے ان کا طریقہ کار کیا تھا، وہ اپنے عمال کو کیسی سزائیں دیتے۔ میں نے اس سلسلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 دفعہ معزولی، اس کے اسباب، اس سلسلے میں لوگوں کے تاثرات، اس فیصلے پر خود خالد بن ولید کا رد عمل اور پھر جان کنی کے وقت انہوں نے سیدنا عمر کے بارے میں جو گفتگو کی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ میں نے اس کتاب میں عراق، ایران، شام، مصر اور لیبیا کی فتوحات کے حقائق تحریر فرمائی اور ان فتوحات سے حاصل ہونے والے اسباق، عبرتوں اور فائدوں کے علاوہ طریقۂ فتوحات بھی بیان کیے ہیں۔ میں نے ان خطوط کا بھی تذکرہ کیا ہے جو سیدنا عمر نے اسلامی لشکروں کے کمانڈرز کو ارسال فرمائی، پھر ان خطوط سے لوگوں کی رہنمائی، مختلف علاقوں کی تعمیر و ترقی، معاشرے کی تربیت، قائدین کی رہنمائی، جنگ کا طریقہ کار اور بہت سے حقوق اللہ اخذ کیے ہیں، جن سے دشمن کے سامنے ڈٹ جانا، جہاد کا مقصد صرف اللہ کے دین کی مدد کرنا، امانت کو ادا کرنا، اللہ کے دین کی مدد کے لیے کسی سے نہ ڈرنا، قائدین کے حقوق اور اس کے تحفظ کے تقاضے معلوم ہوتے ہیں۔ مزید برآں قائدین کی اطاعت اور فرما برداری میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرنے کی تاکید، فوج کے حقوق، ان کے احوال پر نگاہ رکھنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اور انہیں جہاد پر انگیخت کرنا بھی شامل ہیں۔ میں نے اس کتاب میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر ہم اثر فرمانرواؤں سے تعلقات اور فتوحات سے حاصل ہونے والے فوائد کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ میں نے سیدنا عمر کی اللہ کے سامنے پیش ہونے کی فکر بھی بیان کی ہے جو ہمیشہ ان کے سینے میں معجزن رہتی تھی اور شہادت تک باقی رہی۔ میں نے اس کتاب میں یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ سیدنا عمر نے اسلام کو کس طرح سمجھا، اس کے مطابق کس طرح زندگی بسر کی اور زندگی کے ہر شعبے میں اس کا کس طرح نفاذ کیا۔ پھر میں نے سیدنا عمر کی ہمہ جہت شخصیت کے مختلف پہلوؤں اور سیاسی، عسکری، آئینی اور عدالتی نظریات کے بارے میں گفتگو کی اور تفصیل سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے خلیفہ مقرر ہونے سے پہلے اور خلیفہ منتخب ہونے کے بعد کس نہج پر زندگی بسر کی، اور بالخصوص میں نے ان کے مالی، عدالتی، انتظامی اور عسکری نظام کی ترقی کا گہرائی سے جائزہ لیا۔ یہ کتاب سیدنا فاروق اعظم کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ کتاب ثابت کر دے گی کہ سیدنا عمر اپنے ایمان، علم، انداز و فکر، گفتگو، سیرت اور کردار کے اعتبار سے نہایت عظیم انسان تھے۔ ان کی عظمت ہمہ جہت تھی جو ان کی سوچ، شریعت پر عمل، اللہ تعالیٰ سے تعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اتباع کا ثمر تھی۔ فاروق اعظم کا شمار ان رہبروں میں ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے زندگی کے اصول وضع کرتے ہیں اور پھر لوگ اپنی زندگیوں میں ان کے اقوال و اعمال سے رہنمائی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ سیدنا عمر کی سیرت بڑی ایمان افروز ہونے کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی سچی تعبیر اور فہم سلیم کا مظہر ہے۔ آج کل امت اسلامیہ کو ایسی مبارک ہستیوں کی اشد ضرورت ہے جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے نقش قدم پر چلیں تاکہ وہ ہر قسم کی قربانی دے کر ان کی سیرت اور نظریات کو زندہ رکھیں۔
خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سیرت طیبہ ہزاروں سال کے بعد بھی زندہ جاوید رہے گی، اور لوگ رہتی دنیا تک ان کی مثالی زندگی اختیار کر کے اور ان کی سوچ کو عملی جامہ پہنا کر اپنی معاصر امتوں میں عظیم مقام پیدا کر سکیں گے۔ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ان کی سیرت، اخلاق اور سیاست صرف اسی دور کے لیے مخصوص تھی، بلکہ اگر آج بھی اس دور کے قوانین کی تطبیق عمل میں لائی جائے تو یقیناً انہی کے دور جیسے بابرکت نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ بات ایک اٹل حقیقت ہے کہ اگر جذبہ ایمان قوی ہو، اللہ کے سامنے پیش ہونے پر کامل یقین ہو اور مسلمان اپنے دین پر عمل پیرا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے اولیاء کی ضرور مدد فرمائے گا اور زندگی کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ مندرجہ بالا مضامین کتاب کا تعارف کروانے کے بعد میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اجاگر کرنے اور ان کے دور خلافت کے احوال بیان کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ مجھے غلطی سے مبرہ ہونے کا دعویٰ نہیں، میں اس تالیف کے صلے میں صرف اللہ کی رضا کا طلبگار ہوں، اسی سے ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ بلا شبہ مدد صرف اللہ رب العزت ہی سے طلب کی جا سکتی ہے۔ یہ کتاب اسی کے فضل و کرم سے نفع بخش ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ اسماء حسنہ سے متصف ہے اور وہی دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بدھ کے دن 13 رمضان المبارک 1422 ہجری کو بمطابق 28 نومبر 2001 عیسوی صبح 7:05 پر پایہ تکمیل کو پہنچی۔ میں اپنے مالک و خالق سے اپنی اس عاجزانہ محنت کی قبولیت کا خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے لیے نفع بخش بنائے اور اس میں اپنے کرم و احسان سے برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے پھر اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے پھر اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس مقدمہ کے اختتام پر میں لازم سمجھتا ہوں کہ اپنے اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ اس کے جود و کرم کا اعتراف کرتے ہوئے جھک جاؤں۔ وہی کرم کرنے والا، احسان کرنے والا، مدد کرنے والا اور توفیق دینے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اسی کو زیبا ہے جس نے مجھ ناچیز پر اول تا آخر احسان فرمایا۔ میں اللہ تعالیٰ سے اس کے اسماء حسنہ اور صفات عالیہ کے ذریعے دعا کرتا ہوں کہ اس کتاب کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے، اسے اپنے بندوں کے لیے سبق آموز بنا دے، اور جو کچھ بھی میں نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ قیامت کے دن اسے میرے حسنات کے کھاتے میں ڈال دے۔ مزید برآں میری دعا ہے کہ رب کریم ہر اس مہربان کو جزائے خیر عطا فرمائے جس نے اس کتاب کی تکمیل میں میرا ساتھ دیا۔ آخر میں ہر قاری سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ میں بندہ پر تقصیر ہوں، مجھے اپنے رب کی طرف سے معافی، بخشش، رحمت اور رضامندی کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحۃ ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ اے اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تجھی سے بخشش طلب کرتا ہوں، تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، اور ہماری آخری پکار یہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کو زیبا ہیں۔ اللہ کی بخشش، درگزر، رحمت اور رضا کا طلبگار علی محمد الصلابی، 13 رمضان 1422 ہجری بمطابق 28 نومبر 2001۔ آخر میں ایلیکوینٹ ادب کے سامعین سے گزارش ہے کہ
میں جو کہ اس کتاب کا نریٹر اور ریکارڈ کرنے والا ہوں، اور ایلیکنٹ ادب کی جتنی کتب ہیں جنہیں ان 6-7 سالوں میں نے ریکارڈ کی ہے، بس میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ میری صحت کے لیے دعا کریں، اور مزید میرے لیے یہ بھی دعا فرمائیں کہ صحت مندی، طاقت و قوت کے ساتھ میں اس کام کو جاری و ساری رکھوں اور اس طرح کی تاریخ اور سیرت پر مبنی کتابوں کی ریکارڈنگ کر سکوں، آمین۔ اسی طرح ایک ریکویسٹ اور ہے کہ جتنی بھی کتب ایلیکنٹ ادب کے پلیٹ فارم سے ریکارڈ ہو چکی ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب میں اور رشتہ داروں میں شیئر کرتے رہیں۔ جزاک اللہ، والسلام۔